خلا کو پر کر دے گا۔ سبحان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو تیرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم نے خود کہا کہ رب کی بارگاہ میں یہ کلمہ بڑا محبوب ہے۔ آپ بتائیے رب کو ایک چیز پسند ہو، ایک والد کو بھی، مثال رب کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ایک والد کو بھی کوئی بات اچھی لگتی ہو نا، یا خامند کو، بیوی وہی کر رہی ہے، بچہ وہی کر رہا ہے، باپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہ ابا جان، وہ بار بار وہی جملہ کہے تو باپ کو کیسا پیار آتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، لیکن سبحان اللہ کہنے سے، بار بار کہنے سے رب کو اپنے بندے کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا، جو بندے کو خود کہہ رہا ہے کہ میں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیتا ہوں۔ ایک بندہ دن رات سبحان اللہ کہی جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے رب اس سے ناراض ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن۔ رب کو تو یہ خوش کرنے والے کلمات ہیں۔ حدیث کے اندر آتا صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دینے سے سمندر کے جھاگ برابر گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ وہی لفظ کہہ رہا ہے جو مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم وظیفہ ہے، بخاری شریف کی مشہور ہے۔ 3 دن جو بندہ سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ گویا سورۃ بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے، جادو کا، جنات کا، انسان کو وہم ہے نا، وسوسہ ہے، بندش ہے، رزق کی کمی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے نہیں لگا سکتا، یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے، کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، قرآن پاک میں سورۃ کہف ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا، اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا۔ دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے۔ اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دینا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو